أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے نیک اعمال کر لیتے ہیں. وہ نیک اعمال کبھی وہ سیزنلی ہوتے ہیں، موسم کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے ہی روزمرہ زندگی میں ہم بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اور ان نیکیوں کا کرنا اور نیک کام کر لینا یہ آسان ہے، لیکن ان نیک کاموں کی حفاظت کر لینا یہ سلیقہ کم لوگوں کو آتا ہے کہ یہ نیکیاں جیسے اس نے کیا ہے ویسے ہی اس کے نام اعمال میں محفوظ رہے، اور کل جب
حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو نیکیوں کا اسے صلہ اور بدلہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں مل سکے۔ ابھی آپ لوگوں نے چند دن گزرے ہیں، عید الاضحیٰ منائی ہے۔ عید الاضحیٰ میں جیسی لوگوں کی استطاعت تھی اس حساب سے انہوں نے سنت ابراہیمی کی یاد جانور کے قربان کرنے کی شکل میں کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت ابھی بھی فریزر میں موجود ہوں، ختم نہ ہوئے ہوں۔ نیکی تو آپ نے کی، عید الاضحیٰ منائی، جانور کی قربانی آپ نے پیش کی، یہ بہتر عمل ہے، اس پر انشاءاللہ کرنے والا انسان ماجور ہوگا، باعث اجر و ثواب اس کا وہ عمل ہوگا۔ لیکن اگر اسی چیز کو ڈھڈورا پیٹتے چلیں کہ جب لائے تھے جانور خرید کر کے تب بھی اور اب تک اگر ذکر آ گیا تو میں 5 لایا تھا، 2.5 لاکھ کا بکرا لایا تھا، اتنا لایا تھا، تو کیا ہے، نیکی کر لینا آسان ہے، لیکن یہ ڈھڈورا پیٹ پیٹ کر کے اس نیکی کو ضائع کر لینا یہ زیادہ لوگوں کو آتا ہے، نیکی کی حفاظت کرنا کم لوگوں کو آتا ہے۔ ابھی کتنے لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، حج کے ایام میں عام راہ چلتے ہوئے ملاقات ہو رہی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 5واں حج مولانا ہمارا ہے، 5 حج کیا ہوں اور 2 طواف تو روزانہ کر لیتا ہوں، کل تو بھیڑ کم تھی، 3 طواف کنٹینیو 3 طواف کیا۔ یہ چیزیں میرے دوستو کیا ہیں؟ یہ بتاؤ تو کیا ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ شیطان سے لڑ کر کے، شیطان سے جہاد کر کے، نیند کی قربانی دے کر کے آپ گئے اور حرم میں آپ نے تہجد بھی پڑھ لی، آپ گئے آپ نے طواف بھی کر لی، آپ گئے آپ نے 2-4 پارے قرآن بھی پڑھ لیے، سب کچھ کر لیے، یہ شیطان سے لڑتے ہوئے کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم نیکیاں حاصل کر لیں اور یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائیں۔ لیکن نیکی تو انسان کرتے جا رہا ہے، لیکن ادھر ایک طرف یہ ڈھڈورا جو پیٹ رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ نیکیاں اس کی ختم ہو رہی ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریا و نمود کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں ساجی ٹھہرانے والوں کی ساجی پن سے میں بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرا دیا تو میں ایسے انسان کے اس عمل سے بری ہوں۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرا ڈالا، ترکتہ، تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، وہ شرکہ، اور جو ساجی ٹھہرایا ہے اس چیز کو بھی، یعنی ایسے انسان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی تو آپ نے کر لی، جیسی استطاعت تھی آپ نے بکرے لے آئے، لیکن یہ راہ چلتے ہوئے ہر کس و ناکس سے ملتے ہوئے یہ جو زبان چل رہی ہے فخریہ انداز میں، تو اسی کا نام کیا ہے؟ ریاکاری ہے، اور ریا یہ چھوٹا شرک ہے، اور جس عمل میں ریاکاری پائی جائے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ عمل کتنا اچھا ہو، لیکن آپ کا ٹون بتا رہا ہے، آپ کا طرز انداز بتا رہا ہے کہ یہ عمل آپ کا خوشنودی الہی سے خالی ہے۔ یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ یہ سال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنے سارے لوگ یہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ پروردگار عالم تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تیرے اشارے پر اپنے بچے اسماعیل کو
منا کی اس جگہ پر جہاں آج انسان جاتا ہے حاجی اور جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، وہ حج کا ایک واجب قرار پایا ان جگہوں پر شیطان نے ابراہیم خلیل کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی کہ تم کتنے نادان ہو، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو اے پروردگار عالم، ابراہیم خلیل نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تھا، چھری چلانے والے تھے، لیکن پروردگار عالم تیری یہ آواز آئی، ابراہیم کی یہ ادا تجھے بھا گئی، تو نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم میں نے تجھے خواب میں دکھلایا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے، اور تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ میرا مقصد تیرے ہاتھوں سے، تیرے ناتوا ہاتھوں سے تیرے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، میرا مقصد امتحان لینا تھا، اور تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ قربانی جو آتی ہے عید الاضحیٰ، یہ پیغام دیتا ہے کہ پروردگار عالم تیری خوشنودی کے لیے ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ مولا آج بھی اگر تو مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تیری راہ میں اگر ایسے ہی مجھے جان قربان کرنے کی نوبت آئی، مال قربان کرنے کی نوبت آئی، میں جان و مال کی بازی لگا دوں گا، بس تیری خوشنودی کے لیے۔ یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ عید کے دن قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا، گوشت خوری کا نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ تم سے اور ہم سے چاہتا ہے، وہ دلوں کی تقوی اور پرہیزگاری چاہتا ہے کہ کس نیت سے، کس ارادے سے، کس عزم سے، کس حوصلے سے تم نے عید قرباں منائی ہے اور تم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم عمل کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس عمل کی حفاظت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کیوں؟ ریاکاری جس عمل میں پائی جاتی ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ انہی منبر و محراب سے آپ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ باب من قاتل للریاء والسمعہ، اس چیپٹر میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، جس حدیث کے روایت کرنے والے معروف صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک قاری القرآن ہوگا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا، دوسرا مالدار انسان ہوگا، تیسرا بہادر اور طاقتور انسان ہوگا۔ یہ تینوں لوگ لائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ انہیں اپنی نعمتیں پہچنوائے گا کہ تم کو میں نے قرآن و حدیث کا علم دیا تھا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سمجھنا نہیں آتا تھا، تم کو میں نے قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، قرآن کے پڑھنے والا بنایا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ وہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا، وہ حافظ، وہ امام، وہ خطیب، وہ کہے گا کہ پروردگار عالم تیرے کتاب کو میں نے پڑھا، تیرے قرآن کو میں نے پڑھا، اس کا علم حاصل کیا، میں نے لوگوں کو سکھایا، پڑھایا، بتایا، وعظ و نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تو فیمس ہو جا، لوگوں میں مشہور ہو جا، لوگوں میں چرچا ہونے لگے کہ فلاں قاری صاحب تو سدیس کی نقالی کر لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ امام حرم سدیس پڑھ رہے ہیں، امام حرم شریم پڑھ رہے ہیں، امام حرم دوسری پڑھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ آواز کتنی نرالی، کتنی عمدہ ہے، ماشاء اللہ ایسی اسپیچ کہ پوری پبلک میں سناٹا ہو جاتا ہے، پبلک رونے لگتی ہے، ایک عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں اس چیز کی خواہش تھی، وہ دنیا میں تمہیں مل گئی۔
تمہارے فالوور بہت ہو گئے، تم کو جس چیز کی چاہت تھی مل گئی، اللہ کا حکم ہوگا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ قاری صاحب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بیسٹ انسان تم میں سے وہ ہے جس نے قرآن کریم کو سیکھا ہو، قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہو اور قرآن کریم دوسرے لوگوں کو سکھایا ہو، پڑھایا ہو، سب سے بہتر انسان۔ لیکن اس عمل کی بنیاد پر، ریاکاری کی بنیاد پر جہنم میں جا رہا ہوگا۔ دوسرا انسان جو بہادر انسان ہوگا، طاقتور انسان ہوگا، نوجوان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی پیش کیا جائے گا، وہ شہید ہوگا جس نے اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹا دی ہوگی، جامِ شہادت نوش فرما لیا ہوگا، شہداء کی فہرست میں اس کا نام آ گیا ہوگا، اسے بھی اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے صحت و توانائی عطا کی تھی، صحت مند تھا، تندرست تھا، توانا تھا، بیماریاں تیرے اوپر اٹیک نہیں کی تھیں، بیماریوں سے تو دور تھا، تو نے اس جوانی کو، اس صحت کو، اس تندرستی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا پروردگار عالم قاتلت فیک حتی قتلت، پروردگار عالم میں وہ انسان کہ میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیری خوشنودی کے خاطر، تیری راہ میں نے قتال کیا، حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں تو فیمس ہو جا، لوگوں میں چرچا ہونے لگے کہ بہادر ہو، جوان ہو تو فلاں جیسا کہ جس نے اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کی پرواہ نہیں کی، اپنے ننھے منھے بچوں کے یتیم ہونے کی پرواہ نہیں کی، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا تھا، وہ سہارا ختم ہونے کی اس نے فکر نہیں کی، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دی، تو تجھے یہ چیز دنیا کے اندر مل گئی۔ تیرے مرنے کے بعد، جامِ شہادت پینے کے بعد لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، تجھے وہ چیز مل گئی، تو نے میری خوشنودی کے لیے کام نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم ہوگا کہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا انسان وہ لایا جائے گا جو رچ مین ہوگا، مالدار انسان ہوگا، سیٹھ انسان ہوگا، صاحب ثروت انسان ہوگا، کمپنیوں فیکٹریوں کا مالک ہوگا، وہ انسان لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةً، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی اپنی نعمتیں پہچنوائے گا۔ میں نے تم کو کیا نہیں دیا؟ رہنے کے لیے میں نے بنگلے دیے، حویلی دی، بلڈنگ دی، کمپنی دی، فیکٹری دی، چلنے کے لیے عمدہ لگژری گاڑیاں دی، یہ دیا یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں تمہارے پاس تھیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے دلوائے گا۔ وہ بندہ اعتراف کرے گا کہ جی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن اے پروردگار عالم، جیسے تو نے مجھے نوازا تھا، ایسے ہی تیری دی ہوئی اس مال کو، اس جائیداد کو میں نے تیرے راہ میں بلا حساب میں نے خرچ کیا۔ میں نے بخیلی نہیں کہ تو نے دیا تھا، جیسے تو نے چھپر پھاڑ کے مجھے دیا تھا کہ کہتے ہیں مٹی پہ ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مجھے نوازا تھا، ویسے میں نے ہاتھ اپنا میرا کشادہ تھا، ویسے میں نے تیری راہ میں اس مال کو میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو بھی نمبر 1 کا جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تو فیمس ہو جا، کہ بھائی پورے تھانہ میں کوئی ہے تو فلاں سیٹھ ہے کہ ماشاءاللہ جائیے تو بس آپ کی مرادیں پوری ہی کر دیتا ہے، کوئی اس کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے۔ ممبرا میں ہے تو کوئی فلاں سیٹھ ہے کہ جس کے پاس جو اپنی ضرورت لے کر کے چلی جائے، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ تم کو اس کی بھوک تھی، اس کی تڑپ تھی، تو تم دنیا کے اندر فیمس ہو گئے، دنیا کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں تمہارا نام آنے لگا، تمہارا چرچا ہونے لگا، تمہیں وہ چیز مل گئی۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ گھسیٹتے ہوئے سیٹھ صاحب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، مالدار صاحب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، کمپنی اور فیکٹری کے مالک کو بھی
جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ انسان کی نیکیاں جن چیزوں سے ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، نام اعمال میں محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں، اس میں سے ایک چیز میں نے ریاکاری کا ذکر کیا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر جو عمل وہ کر رہا ہے اس نیکیوں کے کرتے ہوئے اترانے لگے، اور اس کے سامنے جو لوگ وہ نیکیاں نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کے یہاں کوتاہیاں زیادہ ہیں تو ان کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے، اور بسا اوقات ایسا جملہ عطا کر دے کہ اس کی بات کرتے ہو تو اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑتا ہے، وہ مر جائے تو اس کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ سیدھے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ جو ٹون ہوتا ہے کہ بعض لوگ عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور نیک کام کرنے کی بنیاد پر انسان اترانے لگتا ہے، اور بسا اوقات اس کا طرز انداز، طرز گفتگو، طرز کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہو گئے، باقی جو لوگ ہیں جہنم میں جانے سے نہیں کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ایسے انسان کے بارے میں، اور وہ حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلاں قد احببت عملک وغفرت لفلاں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال اللہ عز وجل۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میرے اوپر آوازیں کسنے والا ہے، یہ کون ہے جو میرے اوپر یہ قسم کھانے والا ہے کہ لا اغفر لفلاں، کہ میں فلاں انسان کو معافی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کون ہوتا ہے چیلنج دینے والا کہ میں فلاں انسان کو معاف نہیں کر سکتا ہوں؟ قد غفرت لفلاں واحببت عملک۔ تو اے چیلنج دینے والا انسان سن، تو یہ چیلنج دینے کی بنیاد پر جس انسان کے بارے میں تو چیلنج دے رہا ہے کہ فلاں انسان کی مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کی تو بات ہی مت کیجئے، وہ مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا، تو سن قد غفرت لفلاں، میں فلاں انسان کو معاف کر چکا ہوں، اسے پروانے مغفرت دے چکا ہوں، اس کے گناہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے، وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ 5 وقتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، تہجد، جو کچھ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد احببت عملک، میں نے تیرے ان اعمال کو میں نے برباد کر دیا، وہ برباد ہو گئے۔ یعنی وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچے، اور تمہارے اس چیلنج کی بنیاد پر وہ سب کے سب عمل رائگاں ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو ہمیں اس قسم کے ٹون اور اس قسم کے جملے ادا کرنے سے زبان سے بچنا چاہیے، اور ہونا ہی چاہیے کہ جو عمل ہم اور آپ کر رہے ہیں اس عمل کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اور کوئی ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، کمپلیکس میں کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے جس کے ہاں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، جب اس کا ذکر آئے تو ہم یہ چیلنج نہ دیں کہ وہ مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو ہدایت دیتے، اللہ تعالیٰ جیسے تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی
اور میری اس بہن کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کہ وہ بھی تقوی شعار ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے اور اپنی بدعمالیوں سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ ایسے ہی جن چیزوں سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے وہ ہے احسان جتلانا۔ احسان جتلانا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم اپنے صدقے کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد مت کرو۔ کیسے انسان اپنے صدقے کو اور اپنے عمل کو برباد کر لیتا ہے؟ آپ ہیں کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ آئے بمبئی میں سیٹ ہو گئے، اللہ نے آپ کو ہرا بھرا کر دیا۔ کوئی دوسرا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، وہ بھی آیا کہ بھئی ہم بھی بمبئی نگریہ میں چل کر کے ہم بھی ہاتھ پیر مارتے، ہو سکتا ہے ہم بھی سیٹ ہو جائیں۔ آیا آپ کو اپنا رشتہ دار سمجھ کر کے، اپنا قریبی سمجھ کر کے آیا، آپ کے یہاں تھا، کچھ آئیڈیا اس کو ملا، وہ بھی سیٹوں کی فہرست میں اس کا بھی نام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نواز دیا، وہ بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ اب آپ گاؤں سے لائے، اس کو سکھائے کام، اور جو کچھ کیا آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، کسی موڑ پر آپ سے اس کی کچھ انبن ہو گئی، یا یہ ہے کسی چیز کو آپ نے اس کے سامنے رکھا کہ وہ دے دے یا کر دے، لیکن اس نے معذرت کر دی، تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ احسان جتلانا کسے کہتے ہیں وہ مثال دے کے میں کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ کمپیوٹر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس دماغ کے اندر وہ چیز بیٹھ سکے۔ آپ نے کہا بیٹا وقت بھول گئے، اتنا آپ نے کہا کہ بیٹا وقت بھول گئے۔ تھا وہ وقت کہ جب آئے تھے اس بمبئی میں ایک کٹنگ چائے کے محتاج تھے، ہمارا گوڈاؤن، ہمارا فلاں، وہاں رہتے تھے، کھاتے سوتے تھے، میں نے سکھایا، میں نے بتایا، میں نے کیا، وقت بھول گئے۔ بس اتنا کہنا کہ وقت بھول گئے، وہ تم نے جو سال ہاں سال اس کے اوپر اپنے پیسے خرچ کیے، جو کچھ آپ نے کیا، یہ نیکی سب کے سب برباد ہو گئی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، اور کل قیامت کے دن ایسے انسان کو 4 سزائیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے احسان جتلانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں، اسے اس کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں توفیق دے رہا ہے، نیک عمل کرتے رہیں، اور نیک عمل کرتے ہوئے ہم اس کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان کاموں کے کرنے کی بنیاد پر ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جائیں، ہمارے نام اعمال میں محفوظ نہ رہ سکیں، اور جب ہم کل میدان محشر میں اللہ سے ملیں تو چونکہ وہ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، ریکارڈ میں نہیں ہیں، فائل سے مٹ چکی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ویسا عمل ہی کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ ایسے انسان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، مولا ان تمام مرد و خواتین کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ جس بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائی بہنوں کی ان پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ بچے، ہماری وہ نسل نو جو طرح طرح کی فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں یا شکار ہو رہے ہیں، اور ان فتنوں میں پڑ کر کے
وہ ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں، مولا ہماری ان نسل نو کی حفاظت فرما اور انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنا، انہیں معاشرے اور سماج اور قوم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سود مند اور نفع بخش بنا۔ مولا جب ہم سب کی موت ہو، موت ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہمیں لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریک گڈھے میں دفنا دیں، مولا ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم، ملک کے اندر جو بدامنی کا ماحول ہے اسے امن و شانتی میں تبدیل فرما دے، ملک کے اندر جو نفرت و عداوت کا ماحول ہے مولا اپنے فضل و کرم سے اس نفرت و عداوت کے ماحول کو الفت و محبت میں تبدیل فرما دے۔ مولا ہم گنہگاروں کی گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہمارے اوپر اپنی رحمت نچھاور فرما، ہم تیری رحمتوں کی تجھ سے آس لگائے ہوئے ہیں، مولا ہم سب کی ہر قسم کے شر اور فساد سے حفاظت فرما اور آخری سانس تک، آخری دم تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔